مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد، محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، کئی جمعہ سے سلسلہ جاری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق، اور بتایا گیا تھا کہ آپ کے کچھ معجزات وہ ہیں جن کا تعلق آپ کے اخلاق اور علم، سچائی و دیانت، صداقت و امانت سے، جن کو باطنی معجزات یا روحانی معجزات کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ معجزات ہیں جو ظاہری اور حسی معجزات کہلاتے ہیں۔ ظاہری اور حسی معجزات میں پھر وہ معجزات بھی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ظاہر فرمائے، اور ان کا نام علماء کی اصطلاح میں اور محدثین کرام کے یہاں ارحاسات ہے۔ ارحاسات کے متعلق ایک واقعہ گزشتہ بار آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا، اصحاب فیل کا واقعہ، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 50 دن پہلے پیش آیا تھا۔ 50 دن بعد اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ پھر جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تو اس کے بعد آپ کے ہاتھ پر بے شمار معجزات کا ظہور ہوا۔ بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے 2000 سے زیادہ معجزات صادر ہوئے۔ اکثر بیشتر پیغمبر جو گزرے ہیں ان کے ہاتھوں ایک معجزہ، 2 معجزے، 3-4 معجزے، کسی کے 10 معجزے، کسی کے 20 معجزے، لیکن اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، یہاں تک کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ 2000 سے زیادہ معجزات، اور بعض نے تو یہ بھی تصریح کر دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے 3000 معجزات ظاہر ہوئے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بولتے چالتے، سفر میں، حضر میں، مختلف موقعوں پر معجزات کا ظہور ہوتا رہتا تھا۔ معجزات کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کوئی اور انسان نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں اس کو صادر کراتا ہے۔ دوسرا کوئی انسان چاہے تو ایسا کر نہیں سکتا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معجزات بے شمار ہیں جو ظاہری اور حسی معجزات کہلاتے ہیں، اور پھر ان میں بعض بہت بڑے بڑے اور عظیم الشان ہیں، اور بعض اس کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے معجزات ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معجزات میں ان کی تو تعداد بیان کرنا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صادر ہوتے رہتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر احادیث کے اندر آتا ہے کہ غزوہ خندق کا موقع تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرات صحابہ بھی سب کے سب بھوکے اور پیاسے تھے۔ اسی بھوک اور پیاس کی حالت کے اندر خندقیں کھودی جا رہی تھی، اور ایک جگہ پر صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے کہ بہت بڑی چٹان آ گئی۔ حضرات صحابہ کرام نے بہت کوشش کی، ساروں نے مل کر بہت کوشش کی، اپنے ہتھیار سے اس کو توڑے اور اس کو پھوڑ دے، لیکن وہ اتنی زبردست قسم کی چٹان تھی کہ اتنے سارے صحابہ کرام کے ہاتھوں بھی وہ ٹوٹ نہ پائی۔ صحابہ کرام نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں جگہ پر خندق کھودی جا رہی ہے اور وہاں پر ایک چٹان بیچ میں حائل ہو گئی، اس لیے خندق کھودی نہیں جا سکی، اور ہم نے بہت کوشش کی کہ اس کو توڑے اور پھوڑے اور اس پتھر کو نکال ڈالے، لیکن وہ اتنی بڑی چٹان ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے کیا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور اس کو دیکھا، اور اپنی کلہاڑی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ یہ پڑھ کر اللہ کے نبی نے اس کے اوپر ایک زور سے مار مارا تو ایک ہی مار سے وہ چٹان پاش پاش ہو گئی۔ یہ ہے معجزہ، لیکن یہ سب بہت چھوٹے چھوٹے معجزے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہوتے تھے۔ اسی طریقے پر اسی واقعے میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام سب کے سب بھوکے تھے، پیاسے تھے، بڑی شدت کی بھوک تھی۔ اسی موقع کا یہ واقعہ آتا ہے جو آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ دیکھ، میرے پیٹ کے اوپر تو 2 پتھر بنے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھتے کہ بھئی پتھر باندھنے سے کیا ہوتا ہے۔ بہتوں کو اشکال بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آدمی کو بھوک لگے تو پتھر کیوں باندھ لے؟ پہلے ہی بےتاب ہے، پہلے ہی بھوکا ہے، پہلے ہی پیاسا ہے، پہلے ہی توانائی کھو چکا ہے، گر پڑ سکتا ہے، ناتوانی کی وجہ سے، ضعف اور پریشانی کی وجہ سے، اور اس میں پتھر بھی باندھ لے اور اپنے بوجھ کے ساتھ پتھر کا بوجھ بھی سنبھالنے لگے۔ بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ کیا ہے جو حدیثوں میں آیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ہر پتھر کے بارے میں نہیں ہے۔ احادیث کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرات صحابہ کرام بھی بسا اوقات بھوک کی شدت کے موقع پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام پتھر ہے، اور سمجھ میں آتا نہیں لوگوں کو، یہ پتھر باندھے تو کیا ہوگا، اور بندھے گا بھی کیسا؟ پتھر اٹھا کے باندھ لے پیٹ پر تو بنے گا کیسا؟ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں پر سمجھ لیجئے، یہ عام پتھر کی بات نہیں تھی۔ عرب کے اندر ایک پتھر ہوا کرتا تھا، اس پتھر کی خاصیت یہ تھی
کہ اگر وہ پیٹ پہ رکھ لیا جائے، چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے تھے، اس کو اگر پیٹ کے اوپر رکھ لیا جائے تو اندر کی جو شدت اور گرمی ہوتی ہے اس کو وہ کھینچ لیا کرتا تھا. اس کے لیے وہ پتھر باندھا جاتا تھا. اس لیے نہیں کہ پتھر باندھ لینے سے آدمی کی بھوک مر جاتی ہے، نہیں، بھوک تو رہے گی، لیکن بھوک جب شدت کی ہوتی ہے اور کھانا اندر پہنچتا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بخارات پیدا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اندر ایک شدت پیدا ہوتی ہے، ایک قسم کی گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. تو وہاں کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اس موقع پر پتھر باندھتے تھے، وہ خاص قسم کا پتھر، تاکہ اندر کی گرمی کو وہ چوس لے اور اندر کی گرمی کو وہ جذب کر لے. بہرحال بڑی شدت کی بھوک جاری تھی حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعوت دوں اور اپنے گھر میں بلاؤں. وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت بھوکے ہیں، پریشان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعوت دوں، کیا گھر میں کچھ ہے جو اللہ کے نبی کے لیے پکا کے ہم رکھ دیں؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں، تھوڑا سا آٹا ہے اور تھوڑا سا گوشت ہے، اللہ کے نبی کے لیے ہم اس کو پکوا دیں گے. انہوں نے حکم دیا بیوی کو کہ اس کو تیار کرے اور کہا کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ کو دعوت دوں گا، تم ذرا ادھر تیار کرو اور میں اللہ کے نبی کو لے کے آ رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے حضرت جابر اور جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ بہت بھوکے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میری دعوت قبول فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بھائی، بڑی شدید ضرورت ہے، میں بھی اور سب کے سب بھوکے ہیں. اللہ کے نبی نے اتنا سننے کے بعد صحابہ میں اعلان کرا دیا. 4-5 ہزار صحابہ تھے، 4 سے 5 ہزار صحابہ کرام تھے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ جابر کے گھر میں دعوت ہے، چلو. حضرت جابر کا دماغ گھومنے لگا. ہمارے گھر میں تو 1-2 آدمیوں کا کھانا ہے، چند روٹیاں ہیں، تھوڑا سا گوشت ہے. اللہ کے نبی کے لیے اس کو پکوایا گیا تھا. ایک آدمی اور کوئی آ جائے تو ٹھیک، لیکن 4-5 ہزار آدمیوں کا کھانا میں کہاں سے لاؤں؟ ادھر اللہ کے نبی نے حکم دیا اور ادھر جابر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی طرف دوڑے. جا کر بیوی سے کہا ارے غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے تو اللہ کے نبی کو دعوت دی تھی اور اللہ کے نبی نے حکم دے دیا تمام صحابہ کو چلنے کا، اور یہ 4-5 ہزار صحابہ میرے گھر آ رہے ہیں، کیا کھلائیں؟ ان کی بیوی بڑی عقل مند تھی. بیوی نے کہا تم نے تمام صحابہ کو بلایا ہے یا اللہ کے نبی نے بلایا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کے نبی کو بلایا تھا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلایا ہے. تو کہا کہ آپ کو فکر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تو اللہ کے نبی کو بلایا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو دعوت دی ہے. جب اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی ہے تو خدا خود اس کا انتظام کرے. عجیب ایمان تھا ان حضرات کا. ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر حضرت جابر کے گھر پہنچ گئے. تھوڑی سی روٹیاں بنائی گئی تھی، تھوڑا سا سالن بنایا گیا تھا. صحابہ کو لے کر پہنچے. اللہ کے نبی علیہ السلام گھر بھی چھوٹے ہوتے تھے، 4-5 ہزار. آج بھی کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا کہ 4-5 ہزار لوگ اس میں آ جائیں. اس کے لیے تو شادی محل خریدا جاتا ہے، شادی محل کرائے پہ لیا جاتا ہے. کوئی بڑی دعوت کرنی ہوتی ہے تو وہاں چھوٹے چھوٹے گھروں میں اتنے لوگ سمانے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے. سب کے سب لوگ آ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جابر سے کہا کیا پکایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ روٹیاں ہیں اور کچھ سالن ہے. اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ میری یہ چادر لے جاؤ، رومال لے جاؤ
روٹیوں پر اور سالن پہ اس کو ڈال دینا اور بیوی سے کہنا کہ وہ نکالتی رہے اور دیتی رہے، نکالتی رہے اور دیتی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کھانے پر چادر ڈال دی گئی، روٹیوں پر چادر ڈال دی گئی، اور صحابہ کرام کو بلایا جاتا تھا، 10-10 12-12 آدمیوں کو یا 8-10 آدمیوں کو اللہ کے نبی کا حکم ہوتا تھا کہ ان کو کھلاتے رہو، کھلایا جاتا رہا۔ وہ 2 4 5 8 10 روٹیاں جو تھیں وہ ہزاروں کے لیے کافی ہو گئی، اور سارے کے سارے صحابہ کرام کھا کر پی کر بالکل حشاش بشاش چلے گئے، اور اخیر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا، اور پھر بھی بچے کا بچا رہا، اور دیکھا تو جتنا شروع میں تھا اتنا ہی باقی۔ ایسے معجزات اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعدد مواقع پر پیش آئے۔ تھوڑا سا کھانا بے شمار لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ ایک بار سفر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، جنگ کا سفر تھا، غزوے کا سفر تھا، اور غزوے سے واپسی ہو رہی تھی، اور ایک جگہ پر رات میں پڑاؤ ڈالا، اور جب صبح کی اذان کا وقت ہوا تو اس وقت حضرات صحابہ کرام اٹھ کر پانی کو تلاش کرنے لگے، لیکن اس علاقے میں کہیں پانی موجود نہیں تھا، پورا علاقہ کہیں بھی پانی نہیں۔ اس صحابہ کرام کے بعد جو پانی تھا وہ رات میں ختم ہو گیا، کسی کے پاس لوٹے میں تھا، کسی کے پاس کسی اور چیز میں تھا، کسی مشکیزے میں تھا، اس کو استعمال کر لیا گیا تھا اپنی حاجتوں کے لیے، ضرورتوں کے لیے، پینے کے لیے، دھونے دھانے کے لیے۔ اب کوئی پانی وہاں موجود نہیں، اور پورے علاقے میں کہیں پانی موجود نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا صحابہ کو کہ تلاش کرو آس پاس کے علاقے میں، لیکن حضرات صحابہ نے آ کر بتایا کہ کہیں بھی پانی موجود نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تمہارے پاس مشکیزوں میں یا تمہارے لوٹوں میں جو چند قطرے موجود ہیں اسی کو لے کر آؤ، اور پھر ایک برتن کے اندر اللہ کے نبی نے وہ پانی کے قطروں کو جمع کیا اور اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، انگلیوں کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، اتنا نکل رہا ہے، اتنا نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ ایسے ہی رکھ کر حضرات صحابہ کو حکم دے دیا جس کو جتنا پانی لینا ہے یہاں سے لیتا رہے۔ کسی کو ضرورت تھی وضو کرنے کی، کسی کو ضرورت تھی غسل کرنے کی، کسی کو ضرورت تھی پینے کی، کسی کو ضرورت تھی پکانے کی، کسی کو ضرورت تھی دھونے دھانے کی۔ لوگ آتے رہے اور اپنے اپنے برتنوں میں پانی ڈال ڈال کر لے جاتے رہے، اور یہاں سے چشموں کا سلسلہ برابر جاری، یہاں تک کہ سارے صحابہ نے نہا کر دھو کر وضو کر کے اپنی ضروریات سے فراغت پا کر سب لوگوں نے پانی کو وصول کر لیا۔ تب اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا تو تب وہ پانی رک گیا۔ یہ ہے معجزہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ یہ تو سفر کا واقعہ ہے، بخاری شریف کے اندر مدینے کے اندر کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس ہو رہی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو جن لوگوں کے گھر قریب تھے وہ تو اٹھ کر گھروں میں چلے گئے وضو کرنے کے لیے، لیکن وہاں دور دور سے آئے ہوئے لوگ بھی تھے، ان کا تو کوئی گھر وہاں موجود نہیں تھا، اور اتفاق سے وہاں پانی بھی موجود نہیں تھا۔ مدینے میں مکے میں پانی کی قلت بہت زیادہ تھی اس دور کے اندر، تو پانی کہیں موجود نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک برتن منگایا جس کو عربی میں مخزب کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہمارے ہاں کے عرف میں کر سکتے ہیں ٹب، یعنی ٹب جسے کہتے ہیں نا، ایسا کوئی برتن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منگایا اور اس کے اندر اپنی انگلیوں کو چھوڑ دیا
اور اس سے چشمہ ابلنے لگا، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہوں نے وضو کر لیا۔ حضرت انس کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ اس وقت وہاں وضو کرنے والے لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو حضرت انس نے کہا میرا اندازہ ہے کہ 70 سے 80 لوگ موجود تھے۔ 70 سے 80 لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیوں سے نکلنے والے پانی سے وضو کرا دیا تھا۔ ایسے واقعات بے شمار موجود ہیں۔ ایک حیرت انگیز واقعہ یاد آ گیا، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور بہت طویل روایت ہے۔ اس کا ایک حصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر آپ کے ساتھ میں تھا۔ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا تھا، وہاں پر پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا کہ الگ بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، سارا مجمع تو ادھر ہے، وہ صحابی اکیلے ادھر بیٹھے ہوئے۔ سلام پھیرتے ہی حضور ادھر مڑے تو ان کو دیکھا اور ان سے پوچھا کیا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ کہا اس لیے کہ مجھے غسل کی حاجت ہے لیکن میرے پاس پانی موجود نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھائی پانی کی تلاش کرو۔ حضرت علی اور ایک صحابی، 2 صحابیوں کو بھیجا، یہ حضرات پانی کی تلاش میں نکلے۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک عورت ان کو ملی جو ایک اونٹنی پہ سوار تھی اور 2 طرف اس کے مشکیزوں میں بڑے بڑے مشکیزیں تھے اور دونوں طرف اس کو لٹکا رکھا تھا اونٹ کے، ایک طرف ادھر ایک طرف ادھر، اور ان میں پانی بھرا ہوا تھا۔ ان حضرات صحابہ نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ تم پانی لا رہی ہو، کہاں سے لا رہی ہو، پانی کہاں ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ پانی یہاں سے اتنے فاصلے پر ہے کہ کل بالکل اسی ٹائم پہ میں وہاں تھی۔ کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی 24 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ پانی یہاں سے اتنے فاصلے پر ہے کہ آج یہ ٹائم پہ میں کل وہاں تھی، آج کا یہاں ٹائم یہ ہے، اسی ٹائم پہ کل میں وہاں تھی، وہاں سے نکلی ہوں پانی لیتے ہوئے اور پوری رات گزر گئی، پورا دن گزر کر اب یہاں آئی ہوں، یعنی 24 گھنٹے کے فاصلے پر رہے۔ اور اسی کے ساتھ اس عورت نے کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، سب کہیں گئے ہوئے ہیں، اس لیے مجبوراً میں یہاں پر نکلی ہوں۔ یہ بخاری کی روایت کے اندر وہ کافر عورت تھی، زمانے جاہلیت کی عورت تھی، لیکن اس نے جب اس سے سوال کیا گیا کہ پانی کہاں، تو ایک تو اس نے بتایا کہ اتنی دوری پر وہ پانی ہے، اور دوسرے اسی کے ساتھ یہ جملہ کہا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا اس لیے میں نکلی ہوں۔ حضرات محدثین کرام و شراح عظام اس جگہ پر تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس عورت نے یہ جملہ اس لیے کہا تھا کہ عورتوں کا باہر نکلنا معیوب سمجھا جاتا تھا اس دور میں بھی، کافروں میں بھی، مشرکوں میں بھی، زمانے جاہلیت کے لوگوں میں بھی عورت باہر نکلے یہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے کہاں پانی اور میں بتا رہی ہوں اتنے دور جا کے میں آئی تو یہ تو مجھے برا سمجھیں گے، تو اس لیے اس نے اپنا عذر بیان کیا اور کہا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا اس لیے مجھے نکلنا پڑا۔ زمانے جاہلیت میں جو حیا اور شرم تھی آج کے اسلامی ماحول میں بھی وہ شرم و حیا نہیں۔ کیسا عورتیں نکل رہی ہیں، کیسا بے حیا بن کے جا رہی ہیں، جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، جب چاہتی ہیں جاتی ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں غیروں کے معاشرے کی بات نہیں کرتا، میں اپنوں کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ عورت
جو اب تک اسلام تک نہیں لائی، اپنے کفر کے اوپر قائم ہے، اس کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی میرے باہر نکلنے پر لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، یہ بڑی معیوب بات ہے، یہ غلط بات ہے، اس لیے وہ اپنا عذر پیش کر رہی ہے، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا اس لیے مجھ کو نکلنا۔ بہرحال آگے کا واقعہ سنیے کہ ان صحابہ نے جب یہ معلوم کیا کہ پانی اتنے فاصلے پر ہے، اب یہاں سے جانا وہاں سے لے کر آنا 24 گھنٹے کے بعد پانی ملے گا، سفر ادھر کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنا لمبا چوڑا وقت کہاں سے لائیں؟ تو ان حضرات صحابہ نے اس عورت سے کہا کہ تیرا تھوڑا سا پانی ہم لینا چاہتے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام یہاں تشریف فرما، ذرا وہاں پر چل تھوڑا سا پانی دے دے۔ تو عورت کہنے لگی پہلے تو اچھا ان کے پاس چلنا ہے، وہ صابی یعنی بدین، حضور کو بدین کہتے تھے وہ لوگ، صابی کے پاس چلنا ہے۔ صحابہ کرام نے یوں کہا ہاں جو تو سمجھ رہی ہے انہی کے پاس چلنا ہے۔ صحابہ کا بھی عجیب حال تھا، یہ نہیں کہا کہ ہاں، صرف ہاں نہیں کہا، اگر ہاں کہتے تو نعوذ باللہ یہ سمجھ میں آتا کہ صحابہ بھی اللہ کے نبی کو صابی بول رہے، اس لیے ان لوگوں نے کہا ہاں جن کو تو مراد لے رہی ہے، جن کو تو سمجھ رہی ہے انہی کے پاس چل۔ خیر وہ عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ان صحابہ کے ساتھ آئی، حضرات صحابہ نے حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ عورت پانی لا رہی تھی اور اس نے بتایا کہ یہاں سے تو 24 گھنٹے کے فاصلے پر پانی ہے، اس لیے ہم نے اس سے گزارش کی کہ تھوڑا پانی دے دے، ہم اس کو آپ کی خدمت میں لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اس عورت کو جو ہے اونٹ کو بٹھاؤ، اس عورت کو جو ہے ایک طرف بٹھا دو، اور پھر اس کے بعد حکم دیا کہ مشکیزوں میں یہ ہوتا تھا ایک اوپر سے پانی ڈالنے کے لیے ڈھکن ہوتا تھا، اس کو کھول کر پانی اوپر سے ڈال دیتے، ایک نیچے بھی ہوتا تھا کارک ڈھکن، اسے نیچے سے کھولتے تو نیچے سے پانی نکلتا تھا، اوپر سے ڈالتے تھے اور نیچے سے نکال لیا کرتے تھے، وہ لٹکا رہتا تھا گھروں کے اندر، یہاں بھی لٹک رہا تھا وہ اونٹ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرات صحابہ کو اپنا اپنا برتن لے آؤ اور ان مشکیزوں کا جو نیچے کا کارک اور نیچے کا ڈھکن ہے اس کو کھول دو۔ اب وہ کھولتے ہی پانی نکلنے لگا، کئی 100 صحابہ موجود تھے وہاں پر، اپنے اپنے برتن لائے، وہ صرف 2 مشکیزیں تھے، کوئی بہت بڑا پانی نہیں تھا، 2 مشکیزیں بھر پانی تھا، ذرا بڑے مشکیزیں تھے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر 1 گھڑا 2 گھڑے پانی آئے، ادھر 1 گھڑا 2 گھڑا، ادھر 1 گھڑا 2 گھڑا پانی ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا تو تمام صحابہ اپنے برتنوں کو لے کر آ کر پانی لینے لگے۔ اب وہ مشکیزوں سے پانی نکل رہا ہے، ہر صحابی لے کے جا رہا ہے، نہا رہا ہے، دھو رہا ہے، کپڑے دھو رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، جو کرنا تھا وہ سب کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جتنے صحابہ تھے سب کے سب پانی کو لے کے سیراب ہو گئے، اپنی ضرورتوں کو انہوں نے پورا کر دیا۔ جب سب پورا ہو گیا اللہ کے نبی نے اب حکم دیا کہ اس کو بند کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں جب ان مشکیزوں کو بند کیا گیا تو جتنا پانی پہلے موجود تھا اس سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا، کم نہیں ہوا، جتنا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ بھر گیا، اس سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ اب وہ عورت دیکھ رہی ہے تماشا عجیب و غریب کہ میرا پانی ہے اور میرے مشکیزیں ہیں، اس سے پانی نکل رہا ہے، ڈول کے ڈول نکل رہے ہیں، اور یہ اور وہ ہزاروں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ حیرت زدہ ہو کر دیکھتی رہی۔ اللہ کے نبی نے اس کو بند کرایا اور پھر صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی اس عورت کے لیے کچھ تحفے لے آؤ۔ اور وہاں کسی نے ستو اپنا پیش کیا، کسی نے کھجور لا کر پیش کیا، کسی نے کپڑے پیش کر دیے، کسی نے کچھ پیش کر دیا، وہ سب کا سب لا کر ایک پوٹلی میں باندھ کر اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اونٹ کے سامنے اس کو رکھ دینا، اس عورت کو پھر سواری پہ سوار کروا دینا۔ اور اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا
کہ تو نے تو دیکھ لیا ہے کہ ہم نے تیرے پانی میں سے کچھ نہیں لیا، جو کچھ دینا تھا میرے خدا نے اس میں سے دیا، جو کچھ دینا تھا میرے خدا نے اس میں سے دیا ہے، تیرے پانی میں سے ہم نے کچھ بھی کم نہ کیا ہے۔ وہ حیرت زدہ دیکھتی رہی اور پھر اس کے بعد اپنے گھر گئی تو لوگوں نے پوچھا کہ بہت دیر ہو گئی، کیا بات ہے؟ اسے کہ یہاں بھی گھنٹہ پتہ نہیں کتنا لگا ہوگا، تو کچھ دیر ہو گئی، تو گھر والوں نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس صحابی کے پاس گئی تھی، نعوذ باللہ بددین کے پاس گئی تھی۔ وہ لوگ حضور کو بددین بولتے تھے، اس لیے بددین بولتے تھے ان کا دین حضور نے چھوڑ دیا تھا، بلکہ اس دین کو لیا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کے لفظ سے یاد کرتے تھے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں صحابی کے پاس گئی تھی، اور پھر اس کے بعد میں کہنے لگی کہ یا تو وہ خدا کے نبی ہیں، یعنی تو اتنے بڑے جادوگر ہیں، اتنے بڑے جادوگر ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنی 2 انگلیاں ایسا کر دی، ایک اوپر ایک نیچے، ایک اوپر ایک نیچے، ایسا کیا اور کہا ان 2 کے درمیان اتنا بڑا کوئی جادوگر نہیں۔ اوپر نیچے سے مراد سمجھ گئے نا، یعنی آسمان و زمین، ان 2 کے درمیان یعنی زمین و آسمان کے درمیان ان سے بڑا کوئی جادوگر نہیں، یا تو یہ جادوگر ہے یا اللہ کے رسول ہیں بے شک۔ یہ کہہ کر اس کے بعد اس عورت نے ایک زمانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلے میں اپنے خاندان والوں کو اور اپنے لوگوں کو، قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، اللہ کے نبی کی رسالت کا پیغام دینا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کا پورا قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ بخاری کی روایت کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس طرح کے بے شمار معجزات، پانی کا بڑھ جانا، کھانے کا بڑھ جانا، چھوٹے سے کھانے کا ہزاروں لوگوں کے لیے کافی ہو جانا، بیماریوں کا درست ہو جانا، بیماروں کا شفا یاب ہو جانا، یہ سب برابر ہوتا رہتا تھا۔ ایسے معجزات کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں میں کچھ پریشانی پیدا ہو گئی، اور یہ زمانہ تھا غزوہ احد کا زمانہ۔ غزوہ احد کے اندر غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں سوجن آ گئی تھی، پریشانی آ گئی تھی، اور اس لیے وہ جہاد کے اندر شرکت سے معذور سے ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خیبر کے اندر یہودی رہتے تھے، ان کے علاقے کو محصور کر دیا، فوج برابر لگی ہوئی تھی لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ تقریباً 15 دن ہو گئے تھے۔ 15 دن کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے رات میں فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دے کر بھیجوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح کرائے گا اور یہ خیبر فتح ہو جائے گا۔ اب سب لوگ اپنے اپنے ذہن میں سوچ رہے ہیں ان کو دیں گے اللہ کے نبی، مجھ کو دیں گے اللہ کے نبی، فلاں کو دیں گے اللہ کے نبی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی کا نام لیا آپ نے اور کہا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان کی آنکھیں اس وقت دکھ رہی تھی، آنکھ کھولنے سے بھی معذور تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب اور تھوک نکالا اور ان کی آنکھوں پہ مل دیا، ملتے ہی اس طرح ان کی بیماری دور ہو گئی گویا کہ کبھی بیماری آئی ہی نہیں تھی۔ ایک ہی منٹ کے اندر ساری بیماری ختم۔ جو 15-20 دن سے بیمار چل رہے تھے، آنکھ کھول نہیں پا رہے تھے، اٹھنے اور بیٹھنے سے معذور سے ہو گئے تھے، جہاد کے اندر شرکت نہیں کی جا رہی تھی، اللہ کے نبی نے انہی کو بلایا اور ان کی آنکھوں پر تھوک اپنا لگا دیا، اتنے میں وہ اچھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جھنڈا لو
اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ تمہارے ہاتھ پر خیبر کو فتح کرائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد خیبر فتح ہو گیا۔ ایسے واقعات بھائیوں بے شمار ہیں۔ یہ تو میں نے کچھ وہ واقعات کی طرف اشارہ کیا جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہوا کرتے تھے، اس کی کوئی تعداد مقرر کرنا انتہائی مشکل بات ہے۔ لیکن کچھ معجزات وہ ہیں جو بڑے اہم ہو گئے، جیسے مثال کے طور پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اسی طریقے پر معراج کا واقعہ، یہ بھی آپ کے معجزانہ سیرت کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ اسی طریقے پر بڑے بڑے عظیم الشان معجزات اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے صادر کرائے گئے۔ ان میں سے کچھ کی تفصیل انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔